اے آدم جنت میں آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ ہوا کے ساتھ تم رہو، جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، جہاں چاہے موج مستی کرو، لیکن اے آدم ہے ہوا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے منع کر دیا ایک پیڑ کے بارے میں، اس پیڑ کے قریب مت جاؤ۔ اب ہمارا نوجوان کیا پوچھتا ہے، شیخ صاحب اس پیڑ کا نام کیا تھا، تجھے کھانا ہے کیا؟ کیوں پوچھتا ہے؟ ہماری عادت ہے فضول سوالات کرنے کی، جس سوال کا کوئی مقصد نہیں وہ سوال کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا، پیڑ کس چیز کا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے پیڑ کا نام نہیں لیا ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا آدم اے ہوا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو دونوں کو بہکا دیا۔ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ ابلیس نے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے آدم کو بہکایا، یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دونوں کو بہکایا، دونوں کی کامن غلطی تھی، صرف حوا کی غلطی نہیں تھی، یہ آدم کی بھی غلطی تھی، یہ حضرت حوا کی بھی غلطی تھی۔ اچھا شیطان نے ایسے ہی ڈائریکٹ جا کر نہیں بہکا دیا، شیطان دوست بن کے آیا، شیطان ہمدرد بن کے آیا اور کہا اے آدم اے حوا میں تم کو ایک پیڑ کے بارے میں بتاتا ہوں، اس پیڑ کے پھل کو اگر تم کھا لو گے اے آدم اے حوا تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے تم جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ غور کرو، شیطان ہمارے باپ آدم کو بہکا بھی رہا ہے تو کیا کہہ کے بہکا رہا ہے؟ ان تکونا ملکینی، اے آدم اے حوا اس پیڑ کو کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو یہ نہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مقام تو یہ بنایا کہ جب مجھے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، اور شیطان مجھ سے کہہ رہا ہے اے آدم تو اس پیڑ کو کھا جاؤ تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے۔ اللہ نے اس سے بڑا مقام دیا تھا، لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ ہمارے باپ آدم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی ہم اسی آدم کی اولاد ہیں اور ہم بھی شیطان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں اور اکثر شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا شیطان دشمن بن کر کے نہیں آتا، شیطان دوست بن کر کے آتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسم کھائی، کہا اے آدم میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا۔ ہمارے سامنے کوئی اللہ کی قسم کھا لے، میں مارکیٹ میں جاتا ہوں سامان خرید لیا، سامان کا ریٹ پوچھا دکاندار سے، اس نے کہا 100 روپے کا ہے، مجھے لگا یار کچھ مہنگا مل رہا ہے، میں نے کہا یار 90 کا دے دو، کہتا ہے مولوی صاحب اللہ کی قسم میں نے 80 کا خریدا ہے۔ اب مولوی صاحب دکان پر گئے، دکاندار نے اللہ کی قسم کھا لی تو مولوی صاحب تو بیچارے مولوی صاحب ہوتے ہیں، اللہ کا نام سن کے پگھل جاتے کہ بیچارہ قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہو۔ اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں، یہ جملہ نوٹ کر لو، اللہ والے اللہ کے نام پر بہت آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ حیدرآباد جیسی سرزمین پر میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب بڑی بڑی داڑھی والے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والے آج بزنس میں حالت یہ ہے لاکھوں اور کروڑوں کا لوگوں کا مال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکان بند کر کے غائب ہے اور لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگوں نے مال بیچا ہے، پیسہ لینے کے لیے جا رہے تو دکان بند ہے، داڑھی اتنی بڑی ہے اور سجدے کا نشان اتنا بڑا ہے، آدمی دھوکہ کھا گیا کہ اتنا نیک انسان ہے یہ تو فراڈ نہیں کرے گا، یہ تو دھوکہ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ ابلیس نے قسم کھائی، کہا میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی اور اس پیڑ کو کھا لیا جس پیڑ کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا مت کھاؤ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اے آدم پھل مت توڑو، اللہ نے کہا پھل کے قریب بھی مت جاؤ۔ آپ کہیں دیکھتے ہوں گے جہاں الیکٹرک پول ہوتا ہے اور وہاں پہ کرنٹ اور پاور ہوتا ہے تو اس میں لکھا رہتا ہے خطرہ، بڑے بڑے دو اس میں کھوپڑی بنی رہتی ہے اور 2 ہڈیاں بنی رہتی ہیں اور بیچ میں لکھا رہتا ہے خطرہ، تاکہ آدمی دور سے الرٹ ہو جائے کہ اس میں خطرہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ کہہ دے قریب مت جاؤ، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سماج میں
زناکاری اور بدکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج موبائل کا استعمال زناکاری کے ایک آلے کے طور پر ہو رہا ہے۔ آج موبائل پر ہونے والی ایک چیٹنگ کہاں پر جا کے ختم ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج کتنے زنا کے واقعات ہوئے جس کی شروعات ایک مس کال سے ہوتی ہے، ایک رانگ نمبر سے آئی ہوئی کال سے ہوتی ہے، ایک غلط نمبر سے آئی ہوئی میسج سے ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں جب زنا کا نام لیتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا گندا کام ہے۔ اللہ نے قریب بھی جانے سے منع کیا، اور اسی لیے مردوں سے کہا گیا جب چلو راستے میں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو، عورتوں سے کہا گیا جب گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو، اپنے گھر میں اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے بھی عورت سے کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو، اپنے سینے کو کھلا مت رکھو۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ قرآن ہمیں زنا کے قریب بھی جانے سے منع کرتا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے اجازت دے دی، انڈیا سے کوئی عورت اگر حج کرنے جانا چاہتی ہے، عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلی جا سکتی ہے، اسے کسی محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آپ کسی عالم سے فتویٰ جا کے پوچھو، کٹیہار کا علاقہ ہے، مولانا رحمت اللہ صاحب بڑے عالم ہے، شیخ انعام الحق مدنی صاحب بڑے عالم ہے، اب جا کے پوچھو کہ شیخ صاحب عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے، کیا کر سکتی ہے؟ علماء جواب دیں گے نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ آج کے دور میں کوئی پرانے زمانے کی طرح سفر نہیں ہو رہا ہے، گھوڑے پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، اونٹ پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، فلائٹ کا سفر ہے۔ ڈوگرا اور کلکتہ سے آپ فلائٹ پکڑیں اور ڈائریکٹ آپ سعودی عرب پہنچ جائیں، ریاض پہنچ جائیں، 4 گھنٹے میں آپ سعودی عرب پہنچ جائیں۔ آج کے دور میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر علماء جواب یہی دیں گے کہ یہ قرآن، یہ نبی کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، ہمیں اس میں منطق نہیں لگانا ہے، ہمیں اس میں لاجک نہیں لگانا ہے۔ عورت کو اگر عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے تو اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہونا چاہیے یا اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیوں اسلام نے یہ حکم دیا؟ اس لیے کہ اسلام زنا کے قریب بھی جانے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا یا آدم تم اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا، شیطان نے بہکایا اور آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی حوا نے دونوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ اب جیسے ہی دونوں نے پھل کو کھایا، قرآن کیا کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں نے جب اس پیڑ کو کھا لیا تو دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ ہمارے باپ آدم بھی ننگے ہو گئے، ہماری ماں حوا بھی ننگی ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اب جیسے ننگے ہوئے، اچھا اس کا مطلب کہ جنت میں کپڑا تھا، اس کا مطلب کہ جنت میں کپڑا تھا، دونوں کپڑا پہنے ہوئے تھے، کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اب ننگا رہنا ان کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے دونوں اپنے آپ کو کور کرنے لگے، ڈھانپنے لگے، جنت کے جو پیڑ پودے تھے اس کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ پتا یہ چلا کہ ننگا رہنے والا اور ننگی رہنے والی عورت یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ آدم کا کلچر یہ نہیں ہے، یہ حوا کا کلچر نہیں کہ ننگا رہا جائے۔ آج چلے جاؤ، آپ کے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، آپ گوا میں چلے جاؤ، گوا میں چلے جاؤ، سمندر کے بیچ پر جوان جوان عورتیں پورے جسم کو ننگا کر کے دھوپ کھا رہی ہیں، اور دنیا کہتی ہے صاحب یہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، بڑے یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ میں تھوکتا ہوں ایسی ترقی پر، میں تھوکتا ہوں ایسی تہذیب پر، میں تھوکتا ہوں ایسے کلچر پر۔ یہ آدم کا کلچر نہیں ہے، یہ حوا کا کلچر نہیں ہے۔ میرے باپ آدم اور میری ماں حوا کے بدن سے جب کپڑا اترا، دونوں کو شرم محسوس ہوئی اور دونوں نے اپنی شرمگاہ کو کور کیا، اپنے آپ کو کور کیا، اپنے آپ کو ڈھانپا۔ اب اللہ نے کہا اے آدم میں نے تم کو منع کیا تھا، اے حوا میں نے تم کو منع کیا تھا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، تم نے پیڑ کو کیوں کھایا؟ اے آدم اے حوا تم نے بہت غلط کام کیا، میں نے بتایا تھا شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، پھر بھی تم شیطان کی چال میں آ گئے۔ اب حضرت آدم کو احساس ہوا، حضرت حوا کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی تو بہت بڑی ہو گئی۔ اب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے پکارا اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا، بہت بڑا اتیاچار کر لیا۔ ایک نقطہ بتاؤں، ایک پوائنٹ بتاؤں، کوئی گناہ کرنے والا
کسی اور پر ظلم نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جو حرام کام کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ہمارے باپ آدم کی دعا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم کو نہیں بخشا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم سے زیادہ خسارے والا، ہم سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے توبہ قبول کی۔ دیکھو غلطی تو ابلیس نے بھی کی تھی، اللہ نے ابلیس سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ غلطی ابلیس نے بھی کی، غلطی آدم نے بھی کی، مگر ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی کر کے ڈھٹائی کرو، چوری کر کے سینہ زوری کرو، گناہ کر کے گناہ کی دلیل دو، اور آدم کا طریقہ یہ ہے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ میرے بھائیوں، اب جو آدم کی اولاد ہے، جو آدم سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اے آدم کی اولاد تم سب کے سب گنہگار ہو، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، حوا کی ہر بیٹی خطا کار ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے صاحب مولوی صاحب میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہر انسان کے دامن پہ کچھ نہ کچھ دھبے ضرور ہیں میرے بھائی، یہ الگ بات ہے کسی کے دھبے نظر آتے ہیں اور کوئی چمکیلا کپڑا پہن کے اور وائٹ کلر کا کرتا پہن کے اور بہترین ٹوپی لگا کے نکلتا ہے، اس کا کپڑا اور اس کا اجلا کپڑا اس کے دامن کے سیاہ اس کے کارناموں کو چھپا لیتا ہے، مگر دامن سب کا گندا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، لیکن ہاں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو خوب توبہ کرتا ہو، جو خوب اللہ سے معافی مانگتا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ جانتے ہو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جتنی قومیں تباہ ہوئی سب گناہ کی وجہ سے تباہ۔ قوم عاد کا نام سنا ہے؟ ارے آج یہ دنیا کی وہ طاقتیں جو غریب مجبوروں کو مار رہی ہیں، بے قصوروں کو مار رہی ہیں، جا کے بتا دو ان سے کبھی دنیا میں کوئی قوم عاد بھی آئی تھی؟ ایسی قوم تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتی تھی، اور قوم عاد کے لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے پاورفل کوئی نہیں ہے، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے شکتیشالی کوئی نہیں ہے۔ جانتے ہو اللہ نے انجام کیا کیا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے قوم عاد کے اوپر ایسی چنگھاڑ کی آواز آئی، ایسی آواز آئی، ان آواز کو سن کر کے ان کے کان کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ وہیں پر مر گئے۔ ایسی آواز آئی آسمان سے، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے قوم عاد ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مرے پڑے رہ گئے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ